السلام علیکم جی, دس از می. السلام علیکم جی, دس از می ہانیہ. بٹ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. جی ہاں بالکل, میں بھی ٹھیک ہوں. میں ایک خواجہ سرا ہوں, ٹرانسجینڈر ہوں. میرا تعلق بیسیکلی لاہور سے ہے, بٹ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. بائی پروفیشن میں ایک ڈانسر ہوں, ڈانس کرتی ہوں اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتی ہوں الحمدللہ. میری ایک جرنی تھی ڈے 1 سے لے کر جب میں گھر سے نکلی اور یہاں تک آئی, اور یہاں تک آنے کا ایک سفر بہت مشکل اور ایک بہت طویل سفر تھا. ان 3 سالوں نے مجھے بہت جھنجھوڑا, بہت زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑا. اور شاید آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے. گھر سے نکلتے ہی جو دھکے پڑے, معاشرے کے, لوگوں کے, گھر والوں کے تانے, اہل خانہ کے تانے, پھر جہاں پہ رکے وہاں پہ تانے, اور بہت محنتیں, بہت سی ماریں, بہت کچھ کھایا, سب کچھ سہا, برداشت کیا, اور دل میں ہی ایک غصہ پالتی گئی, ایک نفرت, ایک بوجھ اپنے دل کے ساتھ اٹھاتی چلی گئی, جس کی وجہ سے میں بہت عرصہ ڈپریشن میں بھی گئی, پریشان بھی رہی. اور اس کی سب سے بیسک بڑی وجہ ایک تو اللہ سے دوری, اور دوسری بات معاشرے کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کی لائف کو بنانے میں یا سنوارنے میں. اور جب آپ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے, تب آپ بہت پرابلمس اور بہت مشکلات سے گزرتے ہیں. ایز یوزول میں بھی گزری, لیکن الحمدللہ ایک امید ہمیشہ ہی میرے دل میں جلتی رہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, ویسا نہیں ہو سکتا, کہ اگر مجھے پیدا کیا گیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا. اور الحمدللہ میں اس مقصد تک پہنچ گئی. اس مشکل, کٹھن, پتھریلے راستے, کانٹے دار, خاردار راستے سے میں گزرنے کے بعد ایک منزل تک پہنچی, اور وہ منزل تھی سورہ رحمان. کون کہتا ہے کہ اس دنیا میں پریشانی, مصیبت, نحوست, بدبختی, ڈپریشن, ان سب چیزوں کا, بیماریوں کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہے, اور اس کا علاج, اس کی پریشانی کی ساری میڈیسن, یہ سورہ رحمان کی تھیراپی مجھے گفٹ ملی ڈاکٹر بابا سے, ڈاکٹر محمد جاوید صاحب سے, اور ان کے بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ شاہ صاحب, جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں آج تک, جن کی گائیڈنس سے الحمدللہ مجھ میں بہت ساری چینجنگ آئی. لیکن اصل چینج, اصل کریڈٹ گوز ٹو دا تھیراپی سورہ رحمان, کیونکہ جو چیز آپ پہ, انسان پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے وہ قرآن ہے. الا تطمع القلوب الا بذکر اللہ, دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے. تو بس میں نے سٹارٹ کیا ان کے کہنے پہ. میں ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی, روتی تھی, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ پلیز گیو می اے گائیڈ لائن, مجھے گائیڈ لائن چاہیے. میں تھک گئی ہوں معاشرے کی, گھر والوں کی اور سب کی باتیں سن سن کے میں پریشان ہو گئی ہوں. آئی نیڈ یور سپورٹ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی چیزوں سے بچا کر رکھا, اور آج میں اسی لیے شاید ادھر تک ہوں. اور آگے کا یہ جو سفر اتنا اچھا, اتنا پرسکون ہوا ہے, یہ ہمارے ڈاکٹر بابا, ان کے اسٹوڈنٹ اور بابا جی کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ ان تینوں کو جزائے خیر دے, جنہوں نے میری زندگی میں اتنا پازیٹیو چینج لے کر آئے, میری زندگی میں اللہ کو لے کر آئے, جو شاید میں بھولی ہوئی تھی, اور میری طرح نہ جانے کتنے ہی لوگ بھولے ہوں گے. تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ جڑنے کے لیے میں سمجھتی ہوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ ضرور چانس دیں سورہ رحمان کی تھیراپی کو. 7 دن سورہ رحمان سنتے ہیں, دعا کرواتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, ہم وہ پانی پی جاتے ہیں دعا کر کے,
اور وہ پانی یوں سمجھیے کہ آب حیات بن جاتا ہے. مرنے سے پہلے مر جاتا ہے انسان لیکن زندہ رہ جاتا ہے اور حق ادا ہو جاتا ہے انسانیت کا اور انسان ہونے کا. تو بس اس کے بعد میری لائف میں اتنی چینجنگز آئیں کہ میں شاید یہاں پہ بتانے بیٹھوں تو شاید ساری رات سارے دن کتنے ہی دن گزر جائیں. میرے ساتھ لوگوں کا رویہ جو تھا وہ بالکل ہی چینج ہو گیا. میرا لوگوں کے ساتھ رویہ بالکل چینج ہو گیا. میں جو نفرتیں اور جو ہے ٹینشنیں اور بوجھ پال کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کو معاف نہیں کر رہی تھی، وہ میں نے سیکھ لیا ڈاکٹر صاحب سے کہ لوگوں کو معاف کیسے کرنا ہے. اس سورہ رحمان کی تھیراپی نے مجھے سب سے میجر چینج یہ سکھایا کہ معاف کرو. اور جتنی دکھی دل شاید میرا تھا، جتنی زیادہ دکھ ٹینشن اور تکلیفوں سے میں گزری تھی، میرا نہیں خیال کہ نارملی کوئی اس طرح سے گزرتا ہوگا سوائے میری کمیونٹی کے لوگوں کے. تو میری کمیونٹی ایک پساوا طبقہ ہے اور ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ ایک اللہ کی ذات ہے واحد جس کی وجہ سے آج میں ہوں، میری ساری کمیونٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پہ اپنا کرم فضل کرے میری ساری کمیونٹی پہ. میری ساری کمیونٹی کا دل بہت نرم ہے اور اتنے دھکے، اتنے پریشانیاں، اتنا سب کچھ برداشت کر کے بھی صرف اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو نہ معاف نہیں کرتے، نفرت رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ چیز میں نے جب سیکھی کہ یہ میرے لیے ہی، میرے اگینسٹ ہی جا رہی ہے یہ بھی، تو میں یہ کیوں کروں. الحمدللہ میں نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا، اپنے دل سے بوجھ اتار دیا. اور اگر کوئی میرے ساتھ اب کر بھی لیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یار یہ تو کاکے اور کاکیاں ہی تو ہیں اللہ کے، اللہ کی مخلوق ہیں ہم سب. تو اگر یہ کر رہے تو یہ بس ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے. ہاں، معافی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس پہ پیار آ جائے، پیار کریں. اور یہ محبت، یہ پیغام ہے ہی سراسر محبت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے محبت. تو یہ انسانیت بنائی گئی، یہ انسان پیدا کیے گئے، اس کا ایک ہی مقصد ہے محبت. تو محبت سے دلوں کو جوڑیے اور لوگوں کو اپنے خونی رشتوں کو معاف کیجیے. میں نے یہ سیکھا ہے. معاف کر کے جو سکون اور جو اطمینان آپ کو حاصل ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی چیز آپ کو دے سکتی ہے. لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا. میرے فائنینشلی ایشوز بہت زیادہ سالو ہو گئے اور بہت ساری چیزیں جو سٹک تھیں الحمدللہ وہ پوری ہو گئی. میں اتنی پازیٹیو کبھی بھی نہیں تھی. میں سمجھتی تھی کہ میں بہت پازیٹیو ہوں، میں نے اتنا سب کچھ برداشت کر لیا ہے، میں نے اتنے ٹھوکریں کھا لی ہیں، میں بہت بالکل پازیٹیو ہوں، میں گول ہو گئی ہوں. لیکن میں گول نہیں تھی، اب گول ہو گئی ہوں. تو بیسیکلی اس سورہ رحمان کا جو تھیراپی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاف کریں، اور تاکہ آپ بھی معاف کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی لوگوں کو معاف کریں اور معاف کر دیے جائیں گے آپ. اور جب آپ معاف کر دیے جاتے ہیں تو ٹینشنیں، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں سب کچھ ٹل جاتا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس کی بات نے یا ہماری کس بات نے ہمیں پکڑا ہوا ہے. تو کوشش کریں، سورہ رحمان سنیں 7 دن، صبح دوپہر شام آدھا گلاس پانی کے ساتھ سامنے رکھ کے 3 دفعہ دل میں پیار سے اللہ کہیں، جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کو بلاتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماں جتنا آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی، سچ میں اس بات کا مفہوم مجھے نہیں پتا تھا. میرے ڈاکٹر بابا، میرے شاہ صاحب، میرے بابا جی نے مجھے سکھایا.